مجھے ایک کنسیپٹ اور نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی نے عورت کو حق دینا ہوتا ہے، عورت کیوں نہیں آدمی کو حق دیتی؟ بڑی بڑی خواتین بن رہی ہیں نا، وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں، وہ بھی وراثت میں حق نہیں مانگ رہی ہیں، سسٹم تو وہی چل رہا ہے پھر بھی۔ ہم ماڈرن نہیں ہو رہے، میں اسے کہوں گی ہم کاپی کیٹ ہو رہے ہیں، مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں کہ نہ پھر ہم ادھر کے رہ رہے ہیں نہ ادھر کے رہ رہے ہیں۔ میں نے تو لوگوں کو ایسے ایسے دیکھا ہے کہ وہ خواتین کے نام پر کوئی بھی جائیداد نہیں کرتے۔ ٹیکس بچنے کے لیے تو ویسے سارے خواتین کے نام ہی ہوتا ہے، آج کل بیویاں کافی لینڈ لارڈ ہو گئی، شادی پہ خرچہ کر دیا، بالکل شادی میں سارٹ آف یہی بتایا جاتا تھا کہ بھئی تو دیکھو پراپرٹی میں تمہارے 20 لاکھ روپے تھا، تمہاری شادی پہ ہم نے جو ہے وہ 10 لاکھ کا خرچہ کر دیا، تمہارا جو ہے وہ اب آپس میں تم نے وہ کام کیا جو کہ شرع کے خلاف تھا، اور جو شرع کے مطابق تھا وہ تم نے کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایموشنلی ٹراما دیا گیا، تمہارا بھائی تم سے پھر ملے گا نا، پھر تو سانو منہ نہ بکھائے، میرا اے کر تیرے لیے ختم۔ بڑا اہم پوائنٹ کہ بیٹی کی تو شادی کر دینی ہے، یہ تو وراثت لے کے دوسرے گھر چلی جائے۔ 2 حصے بیٹے کے رکھے گئے ہیں تو 1 حصہ بیٹی کا رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ جب بھی بھائی کسی بہن کے گھر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی ہاتھ تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ وراثت میں خواتین کا حق جی کتنا بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا۔ کتنے کیسز آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں یا پھر خواتین خوشی سے چھوڑ دیتی ہیں کہ بھائی نہیں چاہیے؟ اصل میں وراثت میں کسی کا بھی حق، سب سے پہلے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا حق کیا ہے۔ پہلے کلیئرٹی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کس کا کتنا حق ہے۔ حق تلفی صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کو اپنے حق کا نہیں پتہ، اصل میں آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ دوسرے کا حق کتنا ہے، تو بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو حق تلفی ہونے کے لیے آپ کو دونوں اینڈز پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ کبھی بھی زندگی میں اگر آپ کو رائٹس پتہ ہیں اور ڈیوٹیز نہیں پتہ تو بھی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو بیلنس قائم کرنے کے لیے یو ہیو ٹو نو کہ آپ کا حق کتنا ہے اور آپ نے حق کتنا ادا کرنا ہے۔ تو چونکہ یہ چیز ہمیں جو ہے وہ 1400 سال پہلے بتا دی گئی تو اس کا مطلب ہے کوشچن تو رہا ہی نہیں۔ آج اس کے اوپر کوئی لا بنا یا آج کوئی اس کے اوپر جو ہے کورٹ میں ہوا، لوگ آئے پہنچے، انہوں نے اپنا حق مانگا، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ یعنی کہ وہ بات جو آپ کو ڈے فرسٹ سے کلیئر کر دی گئی جب آپ مسلم ہوئے، تو اس کا مطلب یہ چیز تو کلیئر ہو گئی۔ ہمارے دین نے بتا دیا، ہمارے دین نے بالکل بتا دیا، بلکہ بتا نہیں دیا، کلیئر کر دیا، بتا دیا کہ آپ کی پرسنٹیج اتنی ہے، یعنی کہ دس از ویری کلیئر۔ اور آپ کو آپ نے بھی وہ پڑھنا ہے، ایک عورت نے بھی وہ پڑھنا ہے اور ایک مرد نے بھی وہ پڑھنا ہے۔ اس نے جب ہم دونوں نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب مجھے بھی پتہ چل گیا کہ آپ کا حق کتنا ہے، میرا حق۔ اور مجھے ایک کنسیپٹ اور نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی نے عورت کو حق دینا ہوتا ہے، عورت کیوں نہیں آدمی کو حق دیتی؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آدمی نے ہی عورت کو حق دینا ہے۔ تو جو حق یہ ہے، وراثت کی بات ہم کرتے ہیں، تو وراثت کا حق عورت بھی تو دے سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھی دے رہی ہے، وہ اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہونے کے بعد وہ اپنے خاوند کو بھی دے رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وراثت کا حق کسی ایک کی میراث نہیں ہے، کسی ایک کی طرف سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ تو پہلے سب سے ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ہم نے تو مردوں پہ ڈال دیا، انہوں نے سمجھو سیکھو۔ آپ کو پتہ ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے، لیکن جب وہ مسلمان بنتا ہے تو مسلمان بننے کے لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ اسلام کو سیکھنے کو کہا ہے۔ اسلام کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ دادا نے کہا کہ کل کیسے پڑھتے ہیں، نماز بیٹا کیسے، یو ہیو ٹو لرن۔ لرننگ کا پروسیس جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا، اور ہمارے یہاں پہ ڈیفیشنسی ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمارے گھروں میں یہ کنسیپٹ تھا کہ جو ہے لرننگ belongs to male does not belongs to female۔ یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے ہم کہیں پیچھے رہ گئیں، کیونکہ جہاں پہ جو بھی قوم لرن نہیں کرتی وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی۔ اور لرننگ آپ کی صرف یہی نہیں کہ کتابوں سے آپ سیکھیں، آپ ہسٹری سے سیکھیں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ہر چیز سے سیکھنے کی تربیت نہیں دی۔ تو ہمارے یہاں پہ جو لیکنیس ہے وہ اوبویسلی سب سے پہلے جو ہمارا مدرسہ ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں۔ دوسرا، ہم جن اسکولس کالجز میں جاتے ہیں وہاں پر بھی صرف ہمیں ڈگریز دی جاتی ہیں، ہمیں یہ نہیں سکھایا، بالکل تربیت نہیں ہے، دیٹ از آل ڈگریز۔ آپ کے بڑا ایک خوبصورت کسی نے بات کی، اس نے کہا کہ ہمیں ماں باپ یہ بتا دیتے ہیں بیٹا کھانا کیسے ہے اور کمانا کہاں ہے اور کس جگہ پہ جانا ہے، اس کے لیے تم نے یہ ڈگری لینی ہے تو یہ کما لو گے۔ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جب تمہارا ایموشنل بریک ڈاؤن ہو
تو तुमने अपने आप को कैसे संभालना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी जब फेल तरबियत होना है तो दोबारा कैसे उठ के खड़े बिल्कुल, होना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती, ज़िंदगी तब ख़त्म होगी जब तुम्हें मौत आएगी। हमें ये जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना अक्सर में जो नहीं सिखाया गया, दैट इज़ कॉल आपको तरबियत नहीं गई। और इसी का एक ये हिस्सा है कि अगर औरत को जो हक उसको नहीं मिला और उसे कहा गया कि वो उसके भाई का हिस्सा था इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, भाई ये इमोशनल है, दिस इज़ इमोशनल ट्रॉमा। उसको ये समझाना कि भाई तुम जो हो, तुम्हें इसलिए इस चीज़ से डिप्राइव किया जा रहा है क्योंकि वो एक मेल है। तो ये जो मेल और फीमेल बहन और भाई में जो ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव किया गया, ये इमोशनल ट्रॉमा है।